میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 2 مہینے کے بعد آپ تھوڑا بہت میٹھا بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ آغا بھائی پہلے تو یہ بتائیے کہ طب کے اندر ڈائبٹیز جو ہے یا شوگر کی بیماری جو ہے یہ کس بیماری کو کہتے ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ شوگر کی بیماری بھی کوئی ایسی کوئی جدید نئی بیماری نہیں ہے، اس وقت بھی لوگوں کو ہوتی تھی لیکن ڈائیگنوز نہ ہو سکتی تھی، اس وقت ڈائیگنوز نہیں ہوتی تھی لیکن ہوتی تھی۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اور اس کو غنودگی پہ غنودگی آ رہی تھی، اچھا غنودگی آ رہی تھی اس شخص کو، تو امام رضا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تمہارے جسم میں شوگر کی مقدار، مٹھاس کی مقدار زیادہ ہے، اس کی وجہ سے تمہیں غنودگی ہے۔ یعنی کہ جملہ کہہ کے بتا دیا کہ شوگر کا مرض اس وقت بھی تھا۔ اچھا اب شوگر کے مرض کا علاج کیسے کریں؟ میں آج کل اپنے مریضوں کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ کیسے سردی کے سیزن میں تو بہت آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور گرمی کے سیزن کی کچھ چیزیں دوسری ہیں، سردی کے سیزن کی کچھ چیزیں دوسری ہیں، لیکن غذا سے شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اب آپ جو بھی دوائیاں کھا رہے ہیں، چاہے ایلوپیتھک کھا رہے ہیں، چاہے یونانی دوائیاں کھا رہے ہیں، چاہے ہومیوپیتھک کھا رہے ہیں، ان دوائیوں کی مقدار آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ حکیم صاحب یہ بتائیے کہ اس کے علامات شروع ہونے سے پہلے کسی انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہونے والا ہے؟ ہاں بالکل، دیکھیے کھانا کھانے کے بعد اگر سستی اور کاہلی آنا شروع ہو جائے اور ایک دم سے جسم بہت زیادہ موٹا ہونا شروع ہو جائے اور یوں سمجھ لیجئے کہ چڑچڑا پن مزاج میں پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ وہ سب علامتیں ہیں جو شوگر کی۔ اگر کوئی جسم میں دانے نکل آئے ہیں اور وہ دانے نکل کے وہ آپ کو بار بار اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ چند نشانیاں ہیں۔ اچھا اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ بات بتاؤں جو لوگ اگر اس پہ عمل کر کے دیکھیں، یہ چونکہ طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں تو آپ کو رزلٹ 100% ملے گا جی، بس آپ اس کو سمجھ کر صحیح سے عمل کریں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ آپ آج کل کیا کریں سردی میں۔ یہ جو زیتون ہوتا ہے جس کا اللہ رب العزت نے بہت تعریف کی ہے قرآن مجید میں، اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، یہ جو زیتون ہوتا ہے کالا والا، یہ شیشے کی بوتل میں پوری دنیا میں ملتا ہے، آدھا کلو 1 کلو کے اس میں پیک میں مل جاتا ہے، اس کے پیسز کیے ہوئے ہوتے ہیں بلال بھائی، ہے نا؟ 1 ٹیبل اسپون سے 1.5 ٹیبل اسپون آپ نکالیں، 1 ٹیبل اسپون سے 1.5 ٹیبل اسپون نکالیں، اور صبح ناشتہ کرنے کے 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد 3 انجیر کو دھو لیں، 3 انجیر کے ساتھ آپ یہ کھا لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی شوگر 2 گھنٹے کے بعد ٹیسٹ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ دوائی جو آپ کھا رہے ہیں کم کرنا پڑے گی۔ اچھا پھر اگر دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں تو پھر اس میں 1 ٹیبل اسپون، اگر دوپہر کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو پھر رات میں 1 ٹیبل اسپون زیتون کا وہی نکالیں، اور اس کو آپ کھانے کے ساتھ بھی 1 پیس کھا سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کالا زیتون بتا رہے ہیں، یہ وہ ہے جو کہ عام طور پہ شیشیوں میں ملتا ہے، کٹا ہوا ہوتا ہے؟ جی ہاں شیشیوں میں ملتا ہے، لیکن انجیر صرف صبح کے ٹائم پہ کھانی ہے اس کے ساتھ، اور دن میں جو دوسرے آپ 2 ٹائم میل لے رہے ہیں اس میل کے ساتھ صرف زیتون کا 1 ٹیبل اسپون نکال لیں۔ اب آپ ہر بائٹ کے ساتھ 1 پیس ڈال دیں، یا آپ آخر میں اس کو کھا لیں، آپ جس طریقے سے بھی چاہیں استعمال کریں، دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ جن علاقوں میں سردی ہے، اس سردی اگر زیادہ کثرت سے ہے تو اس میں زیتون کی مقدار بڑھا سکتے ہیں، اس میں نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ شوگر انتہائی درجے پہ بہت تیزی سے کنٹرول میں آتی ہے، ہڈیوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، وائٹامن ڈی پیدا ہوتا ہے، انسان کے اگر آنتوں میں بیماریاں ہیں، سوزش ہے، آنتوں کی سوزش کو دور کرتی ہے، معدے کو بہت زیادہ مفید ہے، جگر کے لیے تو اکسیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ الزائمر نہیں ہوتا، شوگر کی بیماری میں الزائمر شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے، لیکن شوگر کنٹرول میں آتی ہے۔ اور اگر آپ میٹھا کچھ عرصے تک بالکل ہاتھ نہ لگائیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 2 مہینے کے بعد آپ تھوڑا بہت میٹھا بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔